العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد يكون الإشكال لأجل استعارة بديعة غامضة كقوله تعالى قوارير من فضة في وصف أواني الجنة، فإن فيها إشكالا من حيث أن القارور لا يكون من الفضة بل من الزجاج، فإذا طلبنا وجدنا للقارورة صفتين حميدة وهي الشفافة وذميمة وهي السوداء، ووجدنا للفضة صفتين حميدة وهي البياض وذميمة وهي عدم الصفاء، فلما تأملنا علمنا أن أواني الجنة في صفاء القارورة وبياض الفضة فتأمل. اور کبھی ایسے استعارہ کی وجہ سے اشتباہ ہو جاتا ہے جو بہت ہی نادر اور پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول قواریر من فضہ جنت کے برتنوں کے اوصاف کے بیان میں ہیں، پس اس میں اس اعتبار سے اشتباہ ہے کہ قارورہ چاندی کا نہیں ہوتا بلکہ شیشے کا ہوتا ہے. پس جب ہم نے طلب کیا تو ہم نے قارورہ کے لیے دو صفتیں پائیں، حمیدہ اچھی صفت شفاف ہونا، ذمیمہ بری صفت سیاہ ہونا، اور ہم نے چاندی کے لیے بھی دو صفتیں پائی، حمیدہ اور وہ سفید ہونا ہے، ذمیمہ اور وہ شفاف نہ ہونا ہے. پس جب ہم نے تأمل کیا تو معلوم ہوا کہ جنت کے برتن صاف و شفاف ہونے میں قارورہ ہے اور سفید ہونے میں چاندی ہے. خوب غور کر لو. شارح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشتباہ کبھی ایسے استعارہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے جو استعارہ بہت نادر اور پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے باری تعالیٰ کے قول قواریر من فضہ میں جنت کے برتنوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، مگر اس میں اشتباہ ہے اس طور پر کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قارورہ چاندی کا ہوتا ہے، حالانکہ قارورہ چاندی کا نہیں ہوتا بلکہ شیشہ کا ہوتا ہے. بس جب ہم نے اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ قارورہ کی دو صفتیں ہیں. ایک صفت تو اچھی ہے، یعنی اس کا اس قدر صاف و شفاف ہونا کہ اندر کی چیز باہر سے نظر آ جائے، اور دوسری صفت بری ہے، یعنی اس کا سیاہ ہونا. اسی طرح چاندی کی دو صفتیں ہیں، ایک اچھی صفت یعنی چاندی کا سفید ہونا، اور دوسری صفت بری ہے یعنی اس کا صاف و سفید نہ ہونا. بس غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں جنت کے برتنوں کو صاف و شفاف ہونے میں قارورہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور سفید ہونے میں چاندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یعنی جنت کے برتن قارورہ کی طرح اس قدر صاف و شفاف ہے کہ ان کے اندر کی چیز باہر سے نظر آ جاتی ہے، اور چاندی کی طرح سفید ہے. بہرحال جب قرآن پاک کا منشا یہ ہے تو اب یہ اشکال نہ ہوگا کہ قارورہ شیشہ کا ہوتا ہے نہ کہ چاندی کا، حالانکہ قرآن پاک میں کہا گیا قواریر من فضہ، یعنی قارورہ چاندی کا ہے. معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اگر علاقہ تشبیہ کا ہو، یعنی کسی وصف میں دونوں شریک ہوں تو یہ مجاز استعارہ کہلاتا ہے، اور اگر تشبیہ کا علاقہ نہ ہو تو یہ مجاز مرسل کہلاتا ہے. اور یہاں بدعت کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے برتنوں کے لیے ایک نادر صورت کو ثابت کیا گیا، اور نادر اس لیے ہے کہ وہ صورت دو متضاد چیزوں یعنی قارورہ شیشہ اور چاندی سے مرکب ہے، یعنی ایک صورت شیشہ اور چاندی دونوں سے منتزع کر کے جنت کے برتنوں کے لیے ثابت کی گئی ہے. اناء بکسر الاول برتن جمع آنیہ جمع الجمع اوانی، زجاج معنی شیشہ. وأما المجمل فما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل. ازدحام المعاني عبارة عن اجتماعها على اللفظ من غير رجحان لأحدها، كما إن سد باب الترجيح في المشترك، أو يكون باعتبار غرابة اللفظ كلفظ الهلوع المذكور في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فإنه قبل بیانہ تعالی کان مجملا لم يعلم مراده اصلا فبینہ بقوله تعالی اذا مسه الشر الآیہ.
فهو جنس شامل للمشترك والخفي والمشكل فخرج بقوله واشتبه المراد به اشتباها إلى آخره فإن الخفي يدرك بمجرد الطلب والمشترك والمشكل بالتأمل بعد الطلب بخلاف المجمل فإنه قد يحتاج إلى 3 طلبات. الأول الاستفسار عن المجمل ثم الطلب للأوصاف بعده ثم التأمل للتعيين فهو كرجل غريب خرج عن وطنه ووقع في جملة من الناس لا يوقف عليه إلا بالاستفسار عن الإناء ففيه زيادة خفاء على المشكل فيقابل المفسر الذي فيه زيادة ظهور على النص ثم لما علم المجمل بعد 3 طلبات خرج منه المتشابه لأنه لا يجوز طلبه ولا تعلم حقیقته بأي طلب كان. مجمل وہ کلام ہے جس میں بہت سے معنی جمع ہو گئے ہوں اور مراد اس قدر مشتبہ ہو گئی ہو کہ نفس عبارت سے معلوم نہ ہو سکتی ہو، بلکہ متکلم سے استفسار پھر طلب پھر تأمل کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ معانی کے ازدحام کا مطلب ان میں سے کسی معنی کو ترجیح دیے بغیر لفظ میں تمام معانی کا اکٹھا ہونا ہے، جیسا کہ جب مشترک میں ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا ہو، یا یہ کہ ازدحام لفظ کی غرابت کے اعتبار سے ہو، جیسے لفظ حلو باری تعالیٰ کے قول ان الانسان خلق حلوعا واذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا میں مذکور ہے۔ اس لیے کہ لفظ حلو باری تعالیٰ کے بیان سے پہلے مجمل تھا، اس کی مراد بالکل معلوم نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قول اذا مسہ الشر جزوعا سے بیان کر دیا، پس مزدحمت جنس ہے، مشترک خفی مشکل کو شامل ہے۔ بس مصنف کے قول واشتبہ المراد اشتباہا الی آخرہ سے سب نکل گئے، کیونکہ خفی محض طلب سے اور مشترک اور مشکل طلب کے بعد تأمل سے معلوم ہو جاتے ہیں، برخلاف مجمل کے کہ یہ 3 طلب کا محتاج ہے، اور مجمل بکسر الجیم سے استفسار کرنا، پھر اس کے بعد اوصاف طلب کرنا، پھر مراد متعین کرنے کے لیے تأمل کرنا۔ بس مجمل اس پردیسی آدمی کی طرح ہے جو اپنے وطن سے نکل کر عام لوگوں میں آ گرا ہو، اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی مگر عام لوگوں سے پوچھ کر، بس اس میں مشکل کی بنسبت خفا زیادہ ہے، لہذا یہ اس مفسر کے مقابل ہوگا جس میں نص کے مقابلے میں ظہور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر جب 3 طلبوں کے بعد مجمل معلوم ہو گیا تو اس سے متشابہ نکل گیا، اس لیے کہ متشابہ کا طلب کرنا جائز نہیں ہے اور اس کی حقیقت کسی بھی طلب سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے۔ مجمل اجمل الامر سے ماخوذ ہے اور معنی ہے معاملہ کو مبہم کر دینا۔ مصنف منار کے مطابق مجمل کی تعریف یہ ہے کہ مجمل وہ کلام ہے جس میں بہت سے معنی کا ازدحام ہو، یعنی بہت سے معنی جمع ہو، اور اس ازدحام کی وجہ سے متکلم کی مراد اس طرح مشتبہ ہو کہ نفس عبارت سے معلوم نہ ہو سکتی ہو، بلکہ پہلے متکلم سے دریافت کرنا پڑے، پھر طلب اور تأمل کرنا پڑے۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ازدحام معانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ میں وضع کے اعتبار سے بہت سے معنی اس طور پر جمع ہوں کہ ان میں سے ایک معنی دوسرے معنی پر راجع نہ ہو۔ حاصل یہ کہ یہ ازدحام معانی مجمل کی حقیقت میں داخل ہو، مگر یہ ازدحام کبھی تو حقیقتاً ہوتا ہے جیسے ایک لفظ متعدد معانی کے درمیان مشترک ہو اور اس مشترک میں ترجیح کا دروازہ بند ہو گیا ہو، اور یہ ازدحام کبھی تقدیراً ہوتا ہے جیسے لفظ غریب مثلاً حلوع ہے کہ یہ لفظ عقلاً بہت سے معانی کا احتمال رکھتا ہے، بس معانی یہ کثیرہ کے احتمال رکھنے کی وجہ سے گویا اس میں معانی کا ازدحام ہو گیا۔ اس آیت میں لفظ حلو باری تعالیٰ کے بیان سے پہلے مجمل تھا، اس کی مراد بالکل معلوم نہیں تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا حلو کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو ضرر لاحق ہوتا ہے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اور جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے تو وہ سراپا روک اور بخیل بن جاتا ہے۔ بہرحال ازدحام معنی مجمل کی حقیقت میں داخل ہے، خواہ حقیقتاً داخل ہو خواہ تقدیراً داخل ہو۔ بعض حضرات نے کہا کہ ازدحام معنی مجمل کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، یعنی ازدحام معنی مجمل کے لیے شرط نہیں ہے۔ مثلا متکلم نے فی البدیع ایک اصطلاح مقرر کی اور لفظ استعمال کر لیا تو اس لفظ کے معنی اگرچہ لغتاً مفہوم ہے، مگر مخاطب کے نزدیک متکلم اس کلام کی مراد مبہم ہے، لہذا یہ کلام بھی مجمل ہوگا اور متکلم سے استفسار کرنے کا محتاج ہوگا۔ ان حضرات کے نزدیک مجمل کی تعریف یہ ہوگی اما المجمل مشتبہ المراد بہ اشتباہا الی آخرہ، اور ان حضرات کے نزدیک اور ان دونوں تعریفوں کے اعتبار سے مجمل کی 3 قسمیں ہوگی۔ ایک یہ کہ لفظ میں معنی کا ازدحام
حقیقتاً ہو دوم یہ کہ غرابت لفظ کی وجہ سے معنی کا ازدحام تقدیراً ہو، سوم یہ کہ متکلم اپنی مراد کو مبہم رکھے اگرچہ لفظ کے معنی لغتاً مفہوم ہو۔ فاضل شارح نے مجمل کی تعریف میں قیود کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مزدحمت فیہ المعانی جنس کے مرتبہ میں ہے، مشترک خفی اور مشکل سب کو شامل ہے، اور واشتبہ المراد به اشتباہا الی آخری فصل کے مرتبے میں ہے، اس سے خفی مشترک مشکل سب نکل گئے، کیونکہ خفی محض طلب سے معلوم ہو جاتا ہے، مشترک اور مشکل طلب کے بعد تأمل کے ذریعے معلوم ہو جاتے ہیں۔ رہا مجمل تو وہ 3 طلبوں کا محتاج ہوتا ہے: نمبر 1 مجمل سے استفسار کرنا، نمبر 2 اوصاف طلب کرنا، نمبر 3 تعیین مراد کے لیے تأمل اور غور و فکر کرنا۔ پس کلام مجمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پردیسی آدمی اپنے وطن سے نکل کر دوسری جگہ کے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگا ہو اور دوسری جگہ بھی معلوم نہ ہو، اور وہ دوسری جگہ بھی معلوم نہ ہو، تو اس آدمی سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اولاً تو اس جگہ کے بارے میں استفسار کیا جائے گا، پھر اس جگہ میں اس کو طلب اور تلاش کیا جائے گا، پھر اس کے امثال یعنی اس کے ہم شکل لوگوں میں غور کیا جائے گا، ان میں سے کون سا ہے۔ الغرض مجمل میں مشکل کی بنسبت زیادہ خفا ہے، لہذا مجمل اس مفسر کے مقابل ہوگا جس میں نص کی بنسبت زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ پھر 3 طلب کے بعد جب مجمل معلوم ہو گیا تو اس کی تعریف سے متشابہ خارج ہو گیا، کیونکہ متشابہ کی طلب ناجائز ہے اور اس کی حقیقت کسی بھی طلب سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ محشی نے فرمایا ہے کہ مصنف کے ظاہر کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجمل استفسار، طلب اور تأمل تینوں کا محتاج ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ استفسار کے بعد اگر مجمل کا بیان شافی نہ ہو تو مجمل استفسار کے بعد طلب اور تأمل کا بھی محتاج ہوگا، اور اگر مجمل کا بیان شافی ہو تو طلب و تأمل کا محتاج نہ ہوگا۔ پس مصنف کے کلام کی تعویل میں یہ کہا جائے گا کہ مصنف کا کلام بل بالرجوع الی الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل اس صورت میں ہے جبکہ مجمل کا بیان شافی نہ ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.